ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو پورا مکمل پڑھے، الف لام سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک 2 مرتبہ پورے سال میں پڑھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھے گا اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا تھا، آخری مرتبہ۔ تو ہر بندے کو سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھنا چاہیے۔ 2 مرتبہ رمضان شریف میں پڑھ لے تو بھی کام ہو گیا، 1 مرتبہ رمضان میں پڑھ لے، 1 بقیہ سال میں پڑھ لے تو بھی ہو گیا۔ پورے سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور اگر زیادہ پڑھے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا پڑھے گا اتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ بعض بزرگوں نے بہت کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ میں 1 مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا اور مجھے راستے میں 16 دن لگے اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید پڑھ لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان میں معمول تھا کہ ہر رمضان میں 63 قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے، 1 قرآن مجید دن میں، 1 قرآن مجید رات میں، 30 ضرب 2 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح کی نماز میں، تو 63 قرآن مجید کا معمول تھا پورے رمضان میں۔ الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں کئی ایسے بھی علماء طلباء ہیں جو اپنے حالات کا خط مجھے لکھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس مرتبہ بھی لکھا ہمارا جی روزانہ 1 قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہے، وہ زندہ موجود ہیں اس وقت، 1 قرآن مجید روز اس رمضان میں پڑھتے رہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور 10 پارے 15 پارے روز پڑھنا، یہ تو بہت لوگوں نے اپنے حالات میں لکھا کہ ہمارا روز کا معمول 15 پارے کا ہے، 20 پارے کا ہے، 10 پارے کا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے انسان جتنا قرآن مجید پڑھے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جتنا دل صاف ہوگا اتنا قرآن مجید زیادہ پڑھنے کو دل کرے گا۔ جیسے اچھا کھانا ہوتا ہے نا، تو جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کا جی نہیں بھرتا، اسی طرح قرآن مجید ایسی کتاب ہے اس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کا دل نہیں بھرتا، اور دل چاہتا ہے پڑھوں اور پڑھوں۔ گرمی کے موسم میں آپ کو کوئی آئس کریم دے کھانے کے لیے تو آپ کیسے کھاتے ہیں؟ ہر لقمہ کھانے پہ مزہ آتا ہے۔ بالکل قرآن مجید کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ والے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی ہر آیت کے پڑھنے پہ ان کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے ان کو۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذمہ لگایا کہ تم رات کو پہرا دینا، ایسا نہ ہو کہ دشمن آئے اور رات کو حملہ کر دے۔ وہ ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر سے دشمن بھی آ گیا، دشمن نے ایک تیر مارا، وہ ان کو لگا، خون نکلا، اور وہ قرآن پڑھتے رہے۔ پھر دوسرا تیر مارا، پھر تیسرا تیر مارا، حتیٰ کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ میرے جسم سے اتنا خون نکل جائے گا کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گا اور لوگوں کو میں جگا نہیں سکوں گا، بتا نہیں سکوں گا، تو میرے فرض منصب میں کوتاہی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فوراً نماز کا سلام پھیرا اور لوگوں کو جگایا کہ بھئی دشمن قریب ہے، اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے فرض منصب میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر نماز ختم نہ کرتا۔ کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا کہ تیروں پہ تیر لگتے رہیں، پرواہ نہیں، لیکن میں سورہ کہف کو مکمل پڑھنے کے بعد سلام پھیروں گا، اس سے پہلے نہیں پھیرنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا گھر چھوٹا سا تھا، صحن میں چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا اور قریب گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اور چارپائی کی سائیڈ پہ انہوں نے مصلی بچھایا ہوا تھا اور یہ تہجد پڑھ رہے تھے۔ اب جب تہجد میں قرآن پڑھتے تو دل چاہتا کہ ذرا اونچا پڑھوں، تھوڑا جہر سے پڑھوں، لیکن جب یہ جہر سے پڑھتے تو گھوڑا بدکنے لگتا، ڈر ہوتا کہ یہ گھوڑا بچے کو لات مارے گا، تو وہ آہستہ پڑھتے، پھر آہستہ پڑھتے تو دل مچلتا کہ اونچا پڑھو، پھر اونچا پڑھتے پھر گھوڑا مچلتا، ساری رات اسی میں ہی لگی رہی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تہجد کے وقت تو دیکھا کہ کچھ بلب ہیں، روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے قریب تھیں اور پھر وہ دور آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ میں آج یہ منظر کیا دیکھ رہا ہوں۔ صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں نے کچھ روشنیوں کو دیکھا جو مجھ سے دور آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن اونچا پڑھتے رہتے آج مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔
تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے قرآن مجید کو یاد کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی آبادی میں 1-2 حافظ ہوں گے تو فرض پورا ہو جائے گا سب کی طرف سے۔ ویسے دستور یہ ہے کہ ہر بچے کو آخری 3 پارے ضرور قرآن مجید یاد کروانا چاہیے۔ 28، 29 اور 30 یہ 3 پارے آسان ہیں، ہر بچہ یاد کر لیتا ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جس کو بھی کہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، سب آخری 3 پارے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، کبھی انہوں نے رمضان میں تہجد پڑھنی ہے، کبھی لیلۃ القدر میں جاگنا ہے، تو وہ لمبی تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 3 پارے کے حافظ ہونے کی برکت سے ان بچوں میں نیکی بھی آ جاتی ہے۔ تو ہر بچے کو آخری 3 پارے کا تو حافظ بنانا ہی چاہیے، پکی بات۔ جب وہ 3 پارے کا حافظ بن جائے، پھر ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کال کرنی چاہیے، ماں باپ بھی ہوں، استاد بھی ہوں اور وہ لڑکا بھی ہو۔ اب سب میٹنگ کریں، لڑکے سے پوچھیں، بھائی آپ نے 3 پارے یاد کر لیے، کیا آپ بقیہ قرآن پاک بھی یاد کر لیں گے؟ اور لڑکا سینے پہ ہاتھ لا کے کہے، ہاں میں ضرور حافظ بنوں گا، اس کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک شوق ہو۔ اور ماں باپ کہے جی کہ ہاں ہم بھی تیار ہیں، اور ٹیچر کہے جی لڑکا بڑا عقل مند ہے، اس نے اچھے یاد کر لیے ہیں 3 پارے، یہ باقی بھی یاد کر لے گا۔ جب تینوں متفق ہو جائیں، اس بچے کو تیسرے آگے پورا قرآن یاد کرنے کے لیے آپ بٹھا دیں، وہ بچہ 2 سال کے اندر پورے قرآن پاک کا حافظ بن جائے گا۔ اور اگر بچے کا اپنا موڈ حافظ بننے کا نہیں، اس کو مت قرآن پاک کا حافظ بننے کے لیے بٹھائیں۔ لوگ اپنے شوق میں بچے کو حافظ بناتے بناتے اس کو بددین بنا دیتے ہیں۔ اوپر سے وہ بچہ حافظ بن رہا ہوتا ہے، اندر سے بددین بن رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے دل میں شوق نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، خوشی دیاں ونگا، یہ خوشی کی بات ہے۔ جو شوق سے بچہ بننا چاہتا ہے وہ بنے، جو نہیں بن سکتا کوئی بات نہیں، چونکہ فرض کفایہ ہے، کچھ بچوں کا بننا ضروری ہے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے، ایک عام ایوریج IQ لیول کا بچہ 2 سال کے اندر آرام سے قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، اور اگر زیادہ ذہین ہو تو 1.5 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے، 1 سال میں بھی یاد کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس مدرسے میں ایک لڑکی آئی، وہ MA تھی، MA جغرافی، MA کیلیگرافی، اور کہنے لگی کہ میں نے حافظہ بننا ہے۔ تو مجھے گھر والوں نے پوچھا کہ جی چھوٹی بچیاں حافظ بنتی ہیں، اور یہ تو 26 سال کی 25 سال کی جوان بڑی لڑکی ہے، یہ کیسے بیٹھے گی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ؟ میں نے کہا آپ اس کو ترغیب دیں کہ وہ عالمہ بنے اور بخاری شریف والا کورس پڑھ لے، اس میں بڑی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ آسانی سے ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ اس بچی نے جواب دیا، جی مجھے شوق ہے حافظہ بننے کا، میں پہلے حافظہ بنوں گی، بعد میں عالمہ بھی بنوں گی۔ ہم نے اس کو بٹھا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ وہ بچی قرآن مجید یاد کرتی رہی، 8 مہینے میں اس نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا۔ تو 8 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں موجود ہیں، اور اس سے کم وقت میں بھی لوگوں نے یاد کیا۔ چنانچہ ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے، جامعہ اشرفیہ سے انہوں نے دور حدیث کیا، رمضان سے پہلے کا وقت تھا، وہ روزانہ لاہور سے آتے تھے اور مجھے آ کے کہتے تھے کہ حضرت مجھے سر پہ تیل لگانے کا بہت تجربہ ہے، آپ مجھے 20 منٹ دے دیا کریں، میں آپ کے سر پہ تیل لگا کے چلا جاؤں گا۔ اب مطالعہ کرنے والا بندہ تھکا ہوا تو ہوتا ہی ہے، تو میں اس کو 1-2 دفعہ بلایا تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس کو بڑا تجربہ ہے۔ اس نے مجھے کہا جی کہ یہ 8-10 دن ہیں، آپ مجھے 8-10 دن اجازت دے دیں، میں جب بھی آؤں میں 20 منٹ تیل لگا کے واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے ذہن میں تھا یہ بچہ مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا ہوا ہے، جب میں اسے بلا لیتا ہوں یہ آ جاتا ہے اور سر پہ تیل لگا دیتا ہے۔ مجھے ساتھی نے کہا کہ حضرت نہیں، یہ روزانہ لاہور جاتا ہے اور پھر اگلے دن پھر لاہور سے واپس آ کے 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مفتی صاحب کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد صاحب کی دکان ہے اور وہ مجھے چھٹی نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ جاب کرنی ہے، تو مجھے دکان پہ بھی 8 گھنٹے والد کے ساتھ گزارنے پڑتے ہیں۔ میں آتا ہوں 20 منٹ تیل لگا کے پھر واپس بس پہ چلا جاتا ہوں اور باقی وقت وہاں اپنے والد کے ساتھ جاب کرتا ہوں اور پھر اگلے دن پھر آ جاتا ہوں، سونا ختم۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان بالکل ہی نہیں سوتا اور صرف ادھر سر پہ تیل لگاتا ہے، پھر سفر کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کے والد کے ساتھ پھر جاب کرتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ایسے کرو
کہ کل جب جاؤ نا اپنے والد کے پاس ان کو میرے سلام دینا اور کہنا کہ پیر صاحب نے سلام دیا ہے بس. اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے والد کو توفیق دے کہ وہ اس بچے کو تھوڑا وقت فارغ دے دے. اللہ کی شان دیکھیں، اس نے جا کے والد صاحب کو سلام دیے تو والد صاحب نے کہا تم روز آتے جاتے ہو، تمہاری کوئی کمی کوتاہی پیر صاحب کو پتہ چل گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے مجھے سلام بھیجے ہیں. اچھا ایسے کرو کہ تم پورا مہینہ جاؤ اور ان کے پاس اعتکاف کر لو. تو والد نے پورے رمضان کے مہینے کے اعتکاف کی اس کو اجازت دے دی. وہ بچہ بڑا خوش میرے پاس آیا، حضرت مجھے تو پورے رمضان اعتکاف کی اجازت مل گئی. میں نے کہا بہت اچھا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ مسجد میں اعتکاف کریں اور وقت عبادت میں گزاریں. کہنے لگا حضرت میں عالم تو بن گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں حافظ بھی بن جاؤں. میں نے کہا ضرور کوشش کرو. اللہ کی شان دیکھیں، اس بچے نے اسی مسجد میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا اور 30 دن کے اندر پورا قرآن مجید یاد کر لیا. وہ دن میں پارا یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح کی نماز میں سناتا تھا. 30 دن میں یاد کر لیا. میں سناتا تھا لوگوں کو کہ 30 دن میں بچے نے یاد کیا. میرا بڑا بیٹا حافظ حبیب اللہ حافظ ہے. کہنے لگا ابو میں حافظ ہوں، مجھے پتہ ہے. اس نے 28 دن میں یاد کیا، 29ویں شب میں اس نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا. تو آج کے دور کا ایک نوجوان اس زمانے میں 1 مہینے میں قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے، اور اس سے کم وقت میں بھی قرآن مجید کو یاد کیا گیا. کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا محمد. بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا، بہت امیر باپ کا، اور خوبصورت بہت تھا بچہ، اور بہت ذہین تھا. امام شافعی کا استاد بنا. جب امام صاحب کے پاس پڑھنے آیا تو امام صاحب نے کہا کہ بچے لگتا ہے کہ تم تو حافظ نہیں ہو. اس نے کہا جی میں حافظ تو نہیں ہوں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا شاگرد بننے کے لیے حافظ بننا ضروری ہے، یہ پری ریکوائرمنٹ ہے. جو میرے پاس پڑھنے آئے وہ حافظ ہونا چاہیے، تم جاؤ اور حافظ بن کے آؤ. وہ بچہ اٹھا اور چلا گیا. پھر 1 ہفتے کے بعد وہ امام صاحب کو ملنے کے لیے آیا. امام صاحب سمجھے اپنے استاد کو سلام کرنے کے لیے آیا تو پوچھے محمد کیسے آئے؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا جاؤ قرآن مجید کو یاد کر کے آؤ. میں 1 ہفتے میں پورے قرآن مجید کو یاد کر کے واپس آ گیا ہوں. 1 ہفتے میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. اور اس سے بھی کم وقت میں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے کتاب لکھی ہے، تراشے اس کا نام ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم تھا ہشام کلبی، حدیث کا بھی بڑا عالم تھا مگر حافظ نہیں تھا. ان کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات کرنے لگے، فلاں عالم ہے فلاں حافظ بھی. جب میرا تذکرہ آیا لوگوں نے کہا عالم تو بڑا ہے حافظ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا برا لگا کہ میں دنیا میں اتنا بڑا عالم اور حافظ نہیں ہوں. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے حفظ کی نیت کر لی اور 3 دن کے اندر میں نے پورے قرآن مجید کو یاد کر لیا. 3 دن میں قرآن مجید کو یاد کرنے کی مثالیں بھی موجود ہیں. عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو اکثر دیکھا گیا کہ بہترین عمر 7-8 سال، 9 سال، 10 سال، یہ بہترین عمر ہے قرآن مجید کو یاد کرنے کی. النقش کالحجر، اس عمر میں جو یاداشت ہوتی ہے نا وہ پتھر پہ لکیر کی مانند ہوتی ہے. جو بچہ یاد کر لیتا ہے اسے یاد رہتا ہے. لیکن ہارون رشید کے دور میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہنے لگا کہ ہارون رشید میرا بیٹا حافظ ہے، آپ اس کی منزل سنیں. ہارون رشید خود بھی حافظ قرآن تھا. اس نے 3-4 دفعہ سنا جگہ سے، بچے نے بالکل ٹھیک سنایا. جب اس کا سرٹیفکیٹ باپ نے دکھایا تو اس وقت بچے کی عمر 5 سال تھی. یعنی 5 سال میں وہ بچہ قرآن پاک کا حافظ بن چکا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو 5 سال کے بچے بھی حافظ بنتے ہیں، 10 سال کے بچے بھی، اور بڑی عمر کے لوگ بھی. چنانچہ ہمارے ایک ساتھی تھے، مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ نے دستار بندی کے لیے ضرور آنا ہے. میں نے کہا جی بہت اچھا، میں حاضر ہو جاؤں گا. چنانچہ میں گیا. جب دستار بندی ہو رہی تھی میں نے دیکھا ان کے سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھویں بھی سفید، پلکیں بھی سفید، بازو کے بال بھی سفید، جسم پہ کالا بال نظر نہیں آتا تھا. میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی عمر کیا ہوگی؟ کہنے لگے جی میری عمر اس وقت 90 سال کے قریب ہوگی. اور اس وقت انہوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا تھا. تو 5 سال کا بچہ بھی حافظ بنا اور 90 سال کی عمر کا بوڑھا بھی قرآن مجید کا حافظ بنا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس کو یاد کرنا آسان ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنے والیوم کی ہو اور اس کو کسی بندے نے یاد کیا ہو. کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا.
اگر حافظ ملے گا تو قرآن پاک کا ملے گا. یہ اللہ کے کلام ہونے کی ایک دلیل ہے ہمارے سامنے. ہر دور اور ہر زمانے میں کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کا کوئی حافظ موجود نہ ہو. کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا. ہر دور اور ہر زمانے میں لاکھوں مرد اور لاکھوں عورتیں ایسی رہی ہیں امت میں جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا اور قرآن مجید کو پڑھا. ہمارے بچوں کے ایک قاری صاحب تھے. میں نے ایک وقت ملتان میں ٹائم دیا. وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرا گھر ملتان کے قریب ہے, آپ آ ہی رہے ہیں تو ایک وقت کا کھانا میرے گھر کھا لینا. میں نے کہا بہت اچھا. ہمارے بچوں کے استاد تھے تو میں نے ان کا اکرام کیا. اب 2-4 مہینے بعد میں تو بھول ہی گیا, لیکن جب میں ملتان پہنچا پروگرام کے لیے تو قاری صاحب نازل ہو گئے. حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا ایک وقت کھانے کا, آپ میرے ساتھ چلیں. ہم چل پڑے. وہ میں ملتان سے لے کے ایک دیہات میں لے گئے. دیہات میں کوئی 200-300 گھر ہوں گے اور اپنے گھر کی بیٹھک میں جا کے مجھے بٹھا دیا. میں نے کہا قاری صاحب اگر میں ملتان میں رات کو پروگرام کرتا تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے. آپ نے مجھے یہاں دیہات میں بٹھا دیا ہے تو میرے یہاں آنے کا کیا فائدہ. ساتھی بیٹھا تھا, وہ کہنے لگا حضرت جی ہاں یہ توپ سے چڑیا مارنا چاہتے تھے. تو قاری صاحب کہنے لگے حضرت اپنی جگہ بات ہے مگر میں آپ کو ایک مقصد کے لیے یہاں لایا ہوں. میں نے پوچھا کیا مقصد. کہنے لگے یہ ایسا گاؤں ہے کہ جس میں پچھلے 200 سال سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کسی گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن نہ ہو. ہر گھر میں حافظ قرآن ہے. اس لیے اس بستی کا نام ہے حافظ والا. بستی کا نام بھی حافظ والا پڑ گیا. آپ غور کیجئے اس وقت میں ہمارے ملک میں یہ گاؤں آج بھی موجود ہے جس گاؤں کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ قرآن مجید کا حافظ موجود ہے. جس کا کھائیے اس کے گیت گائیں. ہم اللہ تعالیٰ کا دیا کھاتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا گیت گائیں, اس کی عبادت کریں. چنانچہ کتنے لوگ اس دنیا میں بادشاہ گزرے ہوں گے اور اس شاہی کی زندگی میں انہوں نے نیکی کی, وہ آخرت کے دن بھی بادشاہ بن جائیں گے. آخرت کے بھی بادشاہ. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی کبیرت ہوگی. چنانچہ اس امت میں ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے, حافظ قرآن تھا, اور 200 رکعت ہر رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا. 200 رکعت ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. ہم تو 20 تراویح پڑھتے ہیں نا تو تھک جاتے ہیں. اگر کسی دن 2-4 رکعت اوپر ویسے پڑھنی پڑ جائیں نفل تو بس پھر سمے اللہ کی بجائے اوئی اللہ. ایسے ہماری حالت ہے. مگر وہ وقت کا بادشاہ اور 200 رکعت روزانہ نوافل پڑھا کرتا. سلطان محمود غزنوی وقت کا بادشاہ, لیکن 5000 مرتبہ ہر رات نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا کرتا تھا. دیکھو یہ لوگ ناز و نعمت کے پلنے والے تھے, مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی خوب ڈٹ کے. چنانچہ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس سال حج پہ جاتا تو 400 علماء کو اپنے ساتھ حج پہ لے کے جاتا. مقصد کیا ہوتا کہ حج کے دوران میں ان علماء کی خدمت میں بیٹھوں گا اور ان سے علم حاصل کروں. اس زمانے میں حج پہ زیادہ وقت لگتا تھا. آج کل تو 15 دن میں حج کر کے آ جاتے ہیں. اس زمانے میں 4 مہینے 6 مہینے اس طرح لوگ رمضان المبارک سے پہلے حج پہ چلے جاتے تھے. سفر شروع ہو جاتا تھا. اللہ اکبر کبیر. تو 400 علماء کو لے کے جاتا اور ان سے دین کو سیکھتا. اس کی بیوی زبیدہ خاتون وہ اس سے بھی زیادہ نیک تھی, اپنے خاوند سے بھی زیادہ نیک دل تھی, قرآن مجید کی عاشقہ تھی. اس کا دل چاہتا تھا کہ ہر وقت قرآن مجید کی آواز میرے کان میں پڑتی رہے. آج کل تو گھروں کے اندر ٹیپ لگا دیتے ہیں اور اس کی آواز پورے گھر کے اندر گونجتی ہے.
اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا. اس نے 300 حافظات لڑکیاں عورتیں اپنے گھر میں رکھی اور ان کی 3 شفٹیں بنا دیں. ہر شفٹ کے اندر 100 عورت ہوتی اور کسی کو دروازے کے قریب، کسی کو برآمدے میں، کسی کو گیسٹ روم میں، کسی کو لان میں، اور ان کا اتنا کام ہوتا کہ آپ نے 8 گھنٹے فقط قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھنا. چنانچہ اس کا محل قرآن مجید کا گلشن نظر آتا تھا. ایک کنارے سے بندہ چلتا تو کسی نہ کسی حافظہ کی آواز اس کے کان میں، اور وہ جیسے چلتا جاتا حتیٰ کہ دوسرے دروازے سے وہ جب نکلنے لگتا تو قرآن کی آواز کان میں آ رہی ہوتی. ایسی قرآن مجید کی عاشق ہے. اللہ، قرآن مجید کی خدمت جیسے مردوں نے کی، عورتوں نے بالکل اسی طرح کی. پیچھے نہیں رہی ہوئی، سمجھے نا، پیچھے نہیں رہی. بڑی کاریاں گزری ہیں عورتیں. چنانچہ حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہا وہ قرآن مجید کی کاریہ تھی، اور وہ بہن تھی محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں تعبیر الرؤیا کا بڑا علم عطا کیا، اور ان کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا. اکثر علماء مفتی حضرات اسی کتاب سے خواب کی تعبیر لوگوں کو بتاتے ہیں. اتنی بڑی کاریہ تھی کہ اس نے 33 سال نفلی اعتکاف کی نیت سے اپنے گھر کی مسجد میں گزارے. مسجد بیت، گھر کی مسجد، جیسے اور ہم اپنے گھروں میں نماز کی جگہ بنا دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی عورتیں اپنے لیے نماز کی جگہ بنا دیتی تھی، وہ مسجد بیت ان کی ہو جاتی تھی. 33 سال انہوں نے اس میں اعتکاف کیا. فقط وضو طہارت کے لیے باہر آتی، ورنہ پھر مسجد میں جاتی، اور دن رات سارا دن وہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں، تعلیم و تعلم میں گزار دیا. اتنی بڑی کاریہ تھی کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے، جب ان سے کوئی لفظ کی ادائیگی کے بارے میں پوچھتا کہ فلاں روایت کے مطابق اس کو کیسے پڑھنا ہے، اور اٹک جاتے تو وہ بچے کو بھیجتے گھر اور فرماتے کہ جاؤ حفصہ سے پوچھو کہ اس لفظ کو ہم نے کیسے ادا کرنا. جیسے بہن ادا کرتی تھی ویسے وہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے بزرگ، وہ خود بھی ویسے ادا کیا کرتے. چنانچہ ایاس بن معاویہ ایک عالم ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ تابعین میں تم کس کو فضیلت دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھو تو میں حفصہ بنت سیرین کو فضیلت دیتا ہوں. انہوں نے کہا حسن بصری پر؟ کہنے لگے کہ میں قسم اٹھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ جو قرآن کے علوم اللہ نے حفصہ کو عطا کیے وہ حسن بصری کو بھی نہیں. ایسی عورت ہو کر اللہ نے اس کو اتنا علم دیا. بس ان کا کام تھا کہ دن میں عورتوں کو قرآن پڑھانا، اور عشاء کے بعد وضو کر کے مصلی پہ آ جانا اور ساری رات اللہ کا کلام پڑھتی تھی، روتی تھی. ان کی ایک خادمہ تھی، وہ خادمہ بس پورے عقل کی تھی. کئی لوگ ہوتے ہیں نا بیچاروں کا عقل پورا ہوتا ہے بس. تو وہ ایک دن ہمسائے کے گھر گئی کسی کام کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کہ سناؤ تمہاری مالکہ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی کہ پچھلے 30 سال گزر گئے ہیں، روزانہ عشاء کے بعد نفل پڑھنے کی نیت کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ساری رات قرآن پڑھ کے روتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ 30 سال میں معاف نہیں ہوا. وہ خادمہ یہ کہنے لگی کہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ 30 سال میں اس کا گناہ معاف نہیں ہوا. اللہ، دیکھیے اس امت میں ایسی نیک خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، قرآن مجید سے محبت کی. پہلے زمانے میں
قرآن مجید پرنٹ نہیں ہوتا تھا بلکہ ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، مکتوبہ کتابت کی جاتی تھی۔ ہر بندے کے لیے قرآن مجید کاتب کو لکھنا پڑتا تھا۔ اب کتنا مسئلہ ہے، گھر کے اگر 5 بندے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایک قرآن مجید ہو تو ان کو 5 نسخے لکھوانے پڑتے تھے۔ یا اللہ، اس دور میں کاتب لوگ جو تھے نا، ان کا بھی بڑا کمال ہوتا تھا۔ چنانچہ اس میں خوش نویس بھی ہوتے تھے، زود نویس بھی ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ خوش نویس بھی ہوتے تھے، زود نویس بھی ہوتے تھے۔ تیزی سے لکھتے تھے اور خوبصورت لکھتے تھے، بہت خوش خط ہوتے تھے۔ بلکہ ایک کاتب کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنے باریک خط لکھتے تھے، الفاظ لکھتے تھے کہ چاول کے دانے پر سورہ اخلاص کو مکمل لکھ دیا کرتے تھے۔ چاول کے ایک دانے پر، کتنا چھوٹا ہے، چاول کے ایک دانے پر پوری سورہ اخلاص کو لکھ دیا کرتے، ایسے بھی کاتب تھے۔ کتابوں کے اندر کاتبوں کے لطیفے بھی مشہور ہیں۔ ایک کاتب کو عادت تھی کچھ نہ کچھ کر دینے کی۔ ایک آدمی اس سے گیا، اس نے کہا دیکھ یہ قرآن پاک ہے اور تجھے عادت ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دینے کی، تو اس میں گڑبڑ مت کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب وہ جب لینے گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اس میں کچھ گڑبڑ تو نہیں کی؟ کہنے لگا نہیں میں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، بس 2-3 وعدے باتیں ذرا مجھے مختلف نظر آئی تھی، ان کو ٹھیک کر دیا۔ تو وہ کیا کیا؟ کہنے لگا کہ دیکھو عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور اس میں لکھا ہوا تھا وعصا آدم، تو میں نے آدم کا نام مٹا کے موسیٰ لکھ دیا۔ اور کیا کیا؟ کہنے لگا کہ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آنا چاہیے تھا اور وہاں پر کوئی اور نام تھا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا تھا اور لکھا ہوا تھا فخر موسیٰ صعیقا، وہ تو خر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لہذا میں نے موسیٰ کی جگہ عیسیٰ کا نام لکھ دیا۔ اس نے کہا اچھا یہ کیا، اور کیا کیا؟ کہنے لگا بس میں نے اس میں دیکھا کہ فرعون کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ تو بہت برا آدمی تھا، تو میں نے فرعون کی جگہ تمہارے باپ کا نام لکھ دیا۔ اس نے کہا اور کیا کیا؟ کہنے لگا اس میں شیطان نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا پھر؟ میں نے کہا شیطان کا نام برا ہے، میں نے آپ کا نام اس میں لکھ دیا۔ تو ایسے بھی کاتب تھے۔ اللہ، اور دیکھو یہی ایک واقعہ اور بھی عرض کر دوں۔ ایک شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ کتاب، میں دیکھتا ہوں کہ یہ محفوظ ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ تورات حاصل کی اور اس کی کتابت کروائی اور کئی جگہوں پر اس نے اس کو رد و بدل کر دیا اور ایک ربائی کو جا کر دی اور ربائی کو کہا کہ جی دیکھو یہ ایک کتاب ہے میں نے لکھوائی ہے تو میں آپ کے لیے ہدیہ لایا۔ پھر 1 سال اس نے انتظار کیا۔ 1 سال میں یہودی عالم ربائی وہ اس کے پاس واپس نہیں آیا، وہ اسی کو پڑھ کے اپنا لوگوں کو واز سناتا رہا۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ محفوظ کتاب نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پھر میں نے انجیل لی اور انجیل کو بھی اسی طرح لکھوایا اور اس کے اندر بھی میں نے کچھ تبدیلی کروا لی۔ 1 سال انتظار کیا اور عیسائی پادری کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس میں کہیں رد و بدل ہے یا نہیں۔ کہنے لگا پھر میں نے قرآن مجید دیا۔
اس کو بھی میں نے کتابت کروائی اور اس میں میں نے کچھ مقامات پر کچھ تبدیلی کروا دی، الفاظ کی، حروف کی، کہیں تک تقدم تاخر کروا دیا۔ پھر میں نے ایک مسلمان عالم کو دی کہ بھئی یہ قرآن پاک میں نے لکھوایا ہے، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا 3 دن نہیں گزرے تھے، میرے دروازے پر وہ عالم آیا اور کہنے لگا کہ تم نے کس کاتب سے لکھوائی؟ میں نے کہا فلاں سے۔ کہنے لگا اس میں جاگ کے لکھی ہے کتاب یا سو کے لکھی ہے؟ غنودگی میں بھی تو کام کرتے ہیں نا لوگ۔ اور کئی طلباء پر تو ماشاءاللہ درس کے دوران اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، اذ یغشیکم النعاس، ان پہ تو بس قرآن کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ادھر استاد نے سبق شروع کیا اور وہ ماشاءاللہ اپنی کیفیت میں چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اس نے ذرا جاگ کے لکھی یا سو کے لکھی؟ اس نے کہا نہیں جاگ کے لکھی۔ اس نے کہا نہیں، یہ دیکھو، کہتے ہیں اس نے ایک صفحہ الٹا اور مجھے نشان لگا کے دکھائے، یہاں غلطی، یہاں غلطی، یہاں غلطی، یہاں غلطی۔ جتنی کاتب نے غلطیاں کی 100% ان کی نشاندہی اس نے کر دی۔ میں پہچان گیا قرآن مجید کے اندر کوئی آدمی رد و بدل نہیں کر سکتا، یہ محفوظ کتاب ہے۔ چنانچہ جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، میوخ یونیورسٹی، انہوں نے ایک مرتبہ ایک پروجیکٹ دیا کہ جی مسلمان بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہماری کتاب محفوظ ہے اور تمہاری کتابیں محفوظ نہیں ہیں، تو ذرا اس کی تحقیق تو کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے لاکھوں ڈالر اکٹھے کر دیے کہ بھئی تم خرچ کرو اور تصدیق کرو اس کی۔ اچھا، ان لوگوں نے پروگرام دیکھو کیا بنایا، انہوں نے اپنے بندے بھیجے، مختلف ملکوں کے مختلف شہروں سے مختلف نسخے قرآن مجید کے خریدے، کوئی بڑے، کوئی چھوٹے، کوئی اس ملک سے، کوئی اس ملک سے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے 40,000 قرآن مجید کے نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کیے، پوری دنیا۔ ان کا گمان یہ تھا کہ ان میں تو کہیں نہ کہیں غلطی نظر آئی جائے گی، مختلف پرنٹنگ پریس سے یہ چھپے، مختلف لوگوں نے چھاپے، مختلف ملکوں میں چھپے۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے بندے متعین کیے، جیسے 100 بندے متعین کر دیے، وہ 100 قرآن کھول کے بیٹھ گئے۔ ایک قرآن مجید اس کے مطابق انہوں نے اس کو چیک کرنا شروع کر دیا، حروف کو، نقاط کو، ہر چیز کو، ایک ایک لفظ کو دیکھتے 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 40,000 قرآن مجید کے نسخے انہوں نے کھنگال ڈالے اور ان کو کہیں نقطے کا بھی فرق نظر نہ آیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ یہ 100% پکی سچی کتاب ہے۔ اللہ، ایک مرتبہ یہ عاجز واشنگٹن میں تھا تو ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ یہاں پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے انٹرفیتھ کاؤنسل، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء کی ایک جماعت۔ وہ ہر مہینے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں اپنے اپنے دین کے بارے میں وہ کچھ بتاتے ہیں۔ اس میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کے مسلمان وہاں کوئی نہیں۔ ایک دو نے وہاں جانے کی کوشش کی مگر وہ سارے کے سارے نا وہ اس کے خلاف متحد ہو گئے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے انہوں نے اس کو بھگا دیا۔ اب چونکہ مسلمان ہے کوئی نہ، لہذا وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اسلام میں عیب نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ وہاں جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندو، میں تو نہیں ہے وہاں جانے کا۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں پتہ ہے
میں نے کہا آپ جائیں فلاں جامعہ سے پڑھے، آپ فلاں عالم، آپ مفتی ہیں. ان کا نہیں جی، مسئلہ پتہ ہے کچھ اور بھی ہے. اگر فقط عالم چلا جائے تو وہ قرآن مجید کے اوپر سائنسی سوال کرتے ہیں، اس میں پھنسا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سائنس تو نہیں پڑھا ہوتا، اور وہ یہودی عیسائی سب کے سب سائنس پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی سائنس پڑھا ہوا چلا جائے تو اس کو روحانیت کے سوالات میں الجھا دیتے ہیں. اب ہر عالم کے پاس روحانیت کا علوم تو نہیں ہوتے، تو انہوں نے تنگ کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، مصیبت کر دی. تو آپ وہاں جائیں، اگر وہ سائنسی سوال پوچھیں گے، روحانیت کا سوال پوچھیں گے، تو کم از کم آپ ان کو کچھ بتا تو سکیں گے. خیر چونکہ سب علماء نے مل کر کہا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں ڈاکیا ہوں تو میں ڈاک وہاں پہنچانے چلا جاتا ہوں. چنانچہ ہم وہاں گئے، ہم نے انہیں کہا کہ بھئی ہم یہاں پر حاضر ہو گئے ہیں، اگر آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہوگا، مجھے پتا ہوگا تو میں بتا دوں گا، اور اگر مجھے نہیں پتا ہوگا تو میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا دوں گا، اپنی کتابوں سے دیکھ کے بتا دوں گا. ہمارے پاس کتابیں بھی موجود، ہمارے بڑے بھی موجود، لیکن آپ کا قرضہ چکائیں گے، رہنے نہیں دیں گے. اس وقت تک ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے جب تک آپ کے ہر سوال کا اسلام کے بارے میں جواب مل نہیں جاتا. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو جی، لو جی. وہاں کافی لوگ سے بڑی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اب اس عاجز نے وہاں جانا شروع کر دیا، اور یہی وضع کا تھا، یہی پگڑی، یہی داڑھی، لمبا جبہ، ہاتھ میں ایسا. میں نے دیکھا کہ جب جانا شروع کیا نا اس عاجز نے، تو وہ بڑے سیریس ہو گئے. پہلے بڑا خوش گپیاں لگاتے تھے اور بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے. دیکھو سنت کا روب ہوتا ہے، سنت کا روب ہوتا ہے. ہمیں اندازہ نہیں، لیکن سنت کو دیکھ کے ان لوگوں کے دل پہ کیا ہیبت طاری ہوتی ہے بتا بھی نہیں سکتی. ایک مرتبہ امریکہ میں مجھے اوپر جانا تھا ایک گھر میں، وہ تھا تو 6 7ویں منزل پہ، مگر اس زمانے میں جوانی تھی، خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، تو ہم 7ویں منزل پہ بھاگ کے چڑھتے تھے. لفٹ ہوتی تھی، ایلیویٹر ہوتا تھا، مگر کہتے تھے نہیں، ورزش کا ٹائم نہیں ملتا. چنانچہ جب بھی باہر سے آتے تو پہلی جو ہے نا سیڑھی سے بھاگنا شروع کرتے اور 7ویں منزل تک بھاگ کے چلے جاتے ایک وقت میں. خیر جی، ایک دن میں اسی طرح چڑھ رہا تھا تو مجھے اوپر سے نا کچھ آواز آئی کہ جیسے کچھ لوگ نیچے اتر رہے ہیں. سلو ہو گیا، رک گیا. پھر مجھے فوراً اندازہ ہوا کہ یہ مردوں کے جوتوں کی آواز نہیں، یہ جیسے عورتوں کے اونچے ہیل والے جوتے ہوتے ہیں نا، ٹھک 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 آواز آتی ہے، یہ وہ آواز محسوس ہو رہی ہے. اور پھر تھوڑی دیر میں 2 عورتیں جو امریکن لہجے میں بول رہی تھیں، ان کا صاف پتہ چل جاتا ہے. ان کی آواز جو پہچاننے والا ہو نا، ان کی زبان کو جو وہاں رہا ہو، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورتیں بڑی ترتیل سے انگلش بول رہی ہیں، اپنی زبان. تو خیر میں رک گیا. اب جب میں ایک طرف پہ رک گیا کہ بھائی یہ چلی جائیں تو اوپر چڑھوں گا. اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ آئیں اور وہ بھی ادھر آ کے رک گئیں دوسری سائڈ پہ. ان کے رکنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اب آگے چلے جانا چاہیے. میں سر نیچے جھکا کے کھڑا تھا کہ یہ جائیں تو میں اوپر جاؤں. جب وہ بھی رک گئیں تو مجھے اندازہ تو ہو گیا، تو میں ان کے قریب سے ہی اوپر چڑھنے لگا. جب میں اوپر گزرنے لگا نا تو ایک ان میں سے عورت دوسرے کی کان میں سرگوشی کر رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی او لک ہی سیمز ٹو بی این اینجل. وہ دیکھو یہ تو کوئی فرشتہ نظر آ رہا. اب کوئی بات ایسی فرشتے والی تو تھی نہیں، مگر سنت کا نور، سنت کا نور. کہ جیسے کہنے والیوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان پر سنت کا ایسا روب ہوتا ہے، سنت کے اندر اتنا حسن و جمال ہے
وہ لوگ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کے ہم مسجد کے باہر گاڑی میں بیٹھنے لگے. دارالہدا مسجد کا نام تھا. ابھی وہیں کھڑے تھے، سامنے سے ہائی وے جا رہا تھا. ایک کار والے نے تیزی سے یوں موڑا اور مسجد کے اندر آ گیا. مسجد کے آگے 200-300 گاڑیوں کی پارکنگ بنی ہوئی تھی. اس نے لمبا چکر لگایا اور ہم سے کوئی 5-7 قدم کے فاصلے پہ آ کے اس نے گاڑی روکی. عام طور پر امریکہ میں یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ راستہ بھول جائے اور اسے دوسرے سے راہبری کی ضرورت پڑے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے. ہم نے جب دیکھا کہ کسی نے آ کے گاڑی روکی تو متوجہ ہوئے کہ کون ہے، ابھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، کون ہے. تو جیسے ہم نے دیکھا تو ہمیں دور سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی امریکن لڑکی ہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھئی آپ جائیں اور اس کو جو اس کی مشکل ہے اس کے بارے میں بتا دیں. وہ ساتھی گئے، انہوں نے جا کے اسے پوچھا کہ جی آپ کیسے یہاں رکیں، آپ کو کوئی ہیلپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے پھر دیکھا. مجھے کہنے لگی کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے امام ہے، عالم ہے. اب پیر کا لفظ تو سمجھ نہیں سکتی تھی. اس نے پوچھا اس کا دین کون سا ہے؟ اس نے کہا اسلام ہے. تو چند سیکنڈ سوچنے کے بعد کہنے لگی کہ کیا میں بھی مسلمان بن سکتی ہوں؟ وہ میرے پاس آیا، کہتے جی وہ امریکن لڑکی کہتی ہے کیا میں مسلمان بن سکتی ہوں؟ میں نے کہا بن سکتی ہے. اب اس نے پوچھا جی کہ میں نے تو 300 کلومیٹر آگے جانا ہے، میرا گھر آگے ہے، میں تو گزر رہی تھی اور دور سے میری نظر پڑی تو بس میرے دل میں بات آئی کہ جو اس شخص کا دین ہے وہ میرا دین ہونا چاہیے. ہم نے اس عورت کو وہیں بیٹھے کلمہ پڑھایا، اس کو چند باتیں ضروریات دین کے بارے میں بتائیں. میرے پاس ایسا ہی رومال تھا اور میں نے اس کو وہ رومال ہدیہ پیش کر دیا کہ بھائی اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ کا سر ننگا، جیسے انگریز عورتیں ہوتی ہیں، تو اب آپ یہ لے لیں. وہ ہنستا ہوا لڑکا میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی کہ وہ اس کو اس نے جیسے حج والی عورتیں وہ باندھتی ہیں نا چہرے کے احرام جس کو کہتی ہیں وہ عورتیں، وہ خوب اچھی طرح اس نے جناب اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیا. تو اس نے پوچھا اس سے کہ آپ نے یہ کیسے لپیٹا؟ وہ کہنے لگی میں نے ایک دفعہ حج پروگرام دیکھا تھا تو جو عورتیں حج پہ جاتی ہیں نا وہ ایسے سفید، عام طور پہ مصر کی عورتیں وہ سفید کپڑا لپیٹ لیتی ہیں. تو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک لفظ اس سے ہم کلامی نہیں ہوئی، فقط اس نے سنت لباس کو دیکھا اور اس کے دل کے اندر بات آئی کہ مجھے اپنا دین اگر قبول کرنا ہے تو ایسا کرو. یہ سنت کا نور ہے. تو عزیز طلباء، آپ جو کئی دفعہ گھبراتے ہیں نا جی کہ ہم نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، ہم نے یہ کر لیا، نہیں، بالکل نہیں. آپ کو نہیں اندازہ اس سنت کے صدقے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی کیا عزت بٹھا دیتے ہیں. میں ایک مرتبہ آسٹریلیا سے واپس آ رہا تھا. آسٹریلیا سے یہ اس عاجز کی سیٹ جہاز میں ادھر ایک مرد بیٹھا ہوا تھا اور ادھر اس کی بیوی بیٹھی تھی. 3 سیٹیں اکٹھی ہوتی ہیں. اس عاجز کی عادت ہے کہ عام طور پہ کوئی نہ کوئی کتاب سفر میں ساتھ ہوتی ہے تاکہ سارا وقت کتاب ہی دیکھتے رہو، پڑھتے رہو. بڑی مصیبتوں سے بندہ بچ جاتا ہے، نظر خطا نہیں کرتی ادھر ادھر، بیٹھے اپنے آپ میں مگن رہو. کتاب بہترین ساتھی یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے. میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا تو کتاب پڑھتے پڑھتے محسوس ہوا کہ جو یہاں انگریز بیٹھا تھا نا وہ تھوڑا یوں آگے ہو کے نا یوں مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس سے بھی آگے ہو کے یوں دیکھ رہی ہے. میں نے اندازاً کوئی 10 منٹ کے قریب نوٹس نہیں لیا، پڑھتا رہا. جب 10 منٹ گزر گئے تو مجھے دل میں گمان گزرا بھئی کیا ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی عیب ہو، کوئی داغ لگ گیا ہو، کچھ ہو گیا ہو، کوئی اس کو جو یہ دیکھ رہے ہیں. تو خیر میں نے کتاب سمیٹی اور کتاب سمیٹ کے وہ جو مرد بیٹھا ہوا تھا اس سے میں نے ہیلو ہائے کی، جیسے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. تو میں نے اس سے ہیلو ہائے کرنے کے بعد پوچھا آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟
اس نے کہا ہم ٹھیک ہیں. میں نے کہا آپ ادھر کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو وہ مرد تو بیچارہ چپ ہو گیا. اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں ہم آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں بیکاز یو آر اوریجنل. ہم آپ کا چہرہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اوریجنل انسان ہیں. یعنی ان لوگوں کے دل میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ صحیح انسان اگر کوئی ہے تو وہ جو سنت کے مطابق ہے. کفار کے دل میں ایک دریا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ. ہم کئی مرتبہ اس کے کنارے چلے جاتے اثر سے مغرب مراقبہ کرنے کے لیے. بڑی خاموش جگہ اور چیری بلاسم کے وہاں ایک ایسا درخت ہے کہ جس درخت پر پتے بھی پھول کی طرح نظر آتے ہیں سفید. وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا سے ٹورسٹ جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. سینکڑوں درخت ایسے بالکل سفید پھولوں سے لگے ہوئے، عجیب منظر ہوتا ہے. تو ہم دو ساتھی تھے وہاں گئے. ہم ایک دفعہ بیٹھ کے مراقبہ کر رہے تھے. جب ہم نے مراقبہ ختم کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گرد مردوں عورتوں کا ایک بھیڑ. ہم حیران. میں نے ساتھی سے کہا بھی پوچھو ان کے. اس نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگی جی کہ ہم منظر دیکھنے آئے تھے لیکن آپ لوگوں کو جو ایسے بیٹھے دیکھا تو ہمیں عجیب لگا. اب جب قریب آئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے چہرے عام لوگوں کے چہروں سے بہت مختلف ہیں. تو ہم اتنی اجازت مانگتے ہیں کہ آپ اسی طرح بیٹھے رہیں. ہم 3-4 منٹ بس آپ لوگوں کے چہرے دیکھتے رہیں. اب بتائیں ہم ایک دوسرے کی طرف دھیان کر کے بیٹھے کہ بھئی ان کو کیا کہیں کیا نہ کہیں. کھڑے رہے چہرے دیکھتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سنت کا نور ہے جو ان کے دلوں کو جا کے متاثر کر دیتا ہے. خیر بات چل رہی تھی کہ جب یہ عاجز وہاں جاتا تو اس عاجز نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ نا چال ڈھال ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو ربائی تھا نا یہودی، وہ تو بیٹھ کے دیکھتا ہی رہتا کننکھیوں سے، دیکھتا ہی رہتا. جب بھی میں جاتا تو ایک دفعہ ایک دن اس سے میں نے پوچھا کہ آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کوئی خاص وجہ؟ تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹو لک. تم ہمیشہ جب آتے ہو تو ایک عجیب تمہارے اوپر یعنی ایک عزت والی جو ہے نا وہ چال ڈھال ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم متاثر ہو جاتے ہیں. یہ یہودیوں کے ربائی کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا اب جس واقعے کی خاطر یہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا اب وہ واقعہ سناؤں. ایک دفعہ میٹنگ ختم ہوئی. اچھا ان میں جانے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اب انہوں نے جو لسٹ بنائی نا تو سب سے پہلے اسلام کا نام لکھنا شروع کر دیا کیونکہ اس میں مسلمان بھی ہوتا ہے. خیر ہم نے کہا یہی بہت اچھا. وہ کبھی کچھ پوچھتے کبھی کچھ سوال چھوٹا موٹا پوچھتے رہتے. اسلام کیا کہتا ہے؟ میں بتاتا رہتا کہ اسلام میں یہ کہتے ہیں. ایک دن میٹنگ ختم ہونے والی تھی تو جو میٹنگ کا انچارج تھا نا اس نے پوچھا بھائی اگلی میٹنگ میں کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا جی کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والا بندہ اپنی آسمانی کتاب کی تلاوت کر کے سنائے. جب یہ تجویز دی نا تو وہ بڑے خوش ہو گئے. کہنے لگے ہاں بہت اچھی تجویز ہے. چنانچہ انہوں نے لکھ لیا کہ اگلی میٹنگ میں یہ ہوگا. اب اگلی میٹنگ میں جب گئے تو وہ انہوں نے جب میٹنگ شروع کی تو کہنے لگے جی کہ چونکہ انہوں نے یہ تجویز دی تھی اس لیے میں انہی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہی پہلے پڑھ کے سنائیں. لو ہمارے گلے یہ بوجھ پڑ گیا کہ شروع ہم کریں، اوپنر ہم بنے. خیر اس عاجز نے کیا کیا، اپنے بڑوں سے یہ سنا تھا کتابوں میں پڑھا تھا کہ جتنا آسمانی کتابوں میں تھا وہ علم وہ معرفت وہ سب کچھ قرآن مجید میں آ گیا. جو کچھ قرآن مجید میں تھا وہ سب کا سب سورہ بقرہ کے اندر آ گیا اور جو کچھ سورہ بقرہ کے اندر تھا وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا.
اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب، کتاب کا دباچہ کہتے ہیں. سب آسمانی کتابوں کے معارف کا خلاصہ وہی پر ہے. چنانچہ میں نے دل میں سوچا کہ میں سورہ فاتحہ ان کو پڑھ کے سناؤں گا. اسی نسبت سے اس عاجل نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور انگریزی میں ان کو پھر اس کے بارے میں بتایا کہ بھئی اس کا یہ مانیے. خیر مختصر وقت میں مختصر بات کی، ٹو دی پوائنٹ. اس کے بعد عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس کی باری. اس کو سیکٹری نے کہا کہ جی آپ پڑھیں. اس نے اپنی بائبل کھولی اور ان کا ایک خاص واز ہے، اس کو وہ پہاڑی کا واز کہتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ایک چہرے کے یعنی اس کے اوپر تھپڑ لگائے تو تم اتنے اچھے بن جاؤ کہ دوسرا گال پیش کرے. بنے نا اتنا اچھا، کبھی ہمیں موقع دے گال ان کے تھپڑ ہمارے، پھر ہم دیکھیں ان کو. خیر اس نے جی وہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے سیکٹری صاحب سے کہا جی کہ مجھے ایک بات کہنی ہے. اس نے کہا کہ میں نے کہا بات یہ کہنی ہے کہ پچھلی مرتبہ میں نے یہ تجویز دی تھی کہ ہر مذہب والا، دین والا ورڈ آف گاڈ، خدائی کلام جو اترا ہے اس کو پڑھ کے سنائے گا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کے پاس خدائی کلام انگریزی زبان میں آیا تھا؟ بھائی تو بائبل تو کسی اور زبان میں آئی تھی، عبرانی زبان، اور وہ تو انگریزی پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے، وہ اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا جی مجھے تو خدائی کلام سننا ہے، جو اللہ کی طرف سے کتاب اتری ان کے اوپر، وہ مجھے پڑھ کے سنائے. اب وہ سمجھ گئے کہ نکتہ کیا تھا، پھنس کہاں گئے. اب حیران ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ یہودی بڑا تیز تھا، بہت تیز تھا. یوں ایسے ہوا اور ایسے ہو کہ مجھے کہتے ہیں کہ مسٹر احمد، مجھے احمد وہاں کہتے تھے، مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو اٹ از اونلی اسلام where you have the original